بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رحمت للعالمین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا صدق اللہ العظیم۔ آج ہم بیت اللہ شریف اور اس کے پاس جو اللہ کے شعائر اور نشانیاں ہیں ان کے تعارف پر گفتگو کریں گے، چونکہ اللہ پاک نے خود قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ بیت اللہ کے پاس میری نشانیاں موجود ہیں، فیہ آیات بینات، اور ایک کا نام بھی لیا مقام ابراہیم۔ اگر آدمی ان چیزوں کے تعارف سے، ان کے فضائل سے آگاہ ہو تو اہمیت بڑھ جاتی ہے، ذوق و شوق میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اور آدمی کے اندر احساس پیدا ہوتا ہے کہ میں ان کا ادب احترام بجا لاؤں۔ اللہ کریم نے کیونکہ وہ مستقبل کو جانتا ہے، اس نے مکہ شریف وادی غیر ذی زرع، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب یہاں آ کر اللہ کے حکم پر اپنی اولاد کو بسایا تو وہاں قرآن کریم نے لفظ استعمال کیے ہیں بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، کہ سبزہ تک نہیں تھا اور کوئی آبادی نہیں تھی۔ تو آج دیکھو وہ کتنا بڑا مرکز ہے۔ تو اس کے پیچھے بڑی محنت، بڑی جدوجہد۔ خانہ کعبہ شریف کی تاریخ یہ ہے، اللہ پاک نے خود قرآن میں بیان کیا ہے کہ سب سے پہلا گھر جو اس کائنات میں بنا وہ بیت اللہ شریف، فرشتوں نے اس کی تعمیر کی، حضرت آدم علیہ السلام کو اسی کی اللہ پاک نے نشاندہی فرمائی۔ تو سب سے پہلا گھر یہ ہے، یہ تمام زمین کے سینٹر میں ہے، یعنی آپ مشرق مغرب جہاں تک دنیا پھیلی ہوئی ہے اس تمام کو کوئی ناپ لے ماپ لے تو سب اس نتیجہ پر پہنچیں گے کہ اس کے مرکز میں اور سینٹر میں اللہ کریم نے بیت اللہ شریف بنایا۔ اس کے سیدھا اوپر خانہ کعبہ کے اوپر نا بیت المعمور، آسمانوں کے اندر، جس کا طواف وہ قبلہ فرشتوں کا، یعنی اس کا فرشتے طواف کرتے ہیں۔ بلکہ اس خانہ کعبہ کی جو حکمت اور وجہ بنی تھی وہ سیدنا آدم کی وہ دعا تھی کہ یا اللہ مہربانی کر مجھے آسمانوں پہ واپس لے جا تاکہ میں بھی تیرے بیت المعمور کا طواف فرشتوں کے ساتھ کروں۔ تو فرمایا نہیں، اب اسی زمین پر ایسا گھر بنائیں گے کہ بیت المعمور والے بھی وہاں آئیں گے، فرشتے بھی وہاں آئیں گے۔ اور اگر آپ تھوڑا سا تاریخ پر نظر ڈالیں تو یہ ساری منصوبہ بندی ہے رسول پاک کی تشریف آوری کی، یعنی ساری آپ اگر دیکھو نا، ہم تو نہیں جانتے تھے لیکن اللہ تو جانتا ہے نا کہ حضور کو میں کس شہر میں پیدا کروں گا۔ یہ ساری منصوبہ بندی ہے، کیونکہ یہ جو لفظ ہم بول جاتے ہیں کہ یہ اتفاقیہ ہو گیا،
بلکہ میں نے پرانی کتابیں پڑھی، یہ جو لفظ ہے نا کہ یہ کام اتفاقیہ ہو گیا، یہ جو فلاسفہ تھے جو یہ کہتے تھے کہ خالق کوئی نہیں، وہ جو ملحد تھے نا فلاسفہ، یہ ان کا جملہ ہے۔ مسلمان اس سے اختلاف کیا کرتے تھے، مسلمان کہتے کوئی کام اتفاقاً نہیں ہوتا، اللہ کی منصوبہ بندی سے ہوتا ہے۔ تو ہم بھی اگرچہ یہ لفظ بولتے محاوراتاً بولتے ہیں، اللہ کا شکر ہے کسی مسلمان کا ایسا عقیدہ اس طرح کا نہیں ہے۔ تو باقاعدہ آپ اگر عقیدے کی کتابیں پڑھیں نا تو اس میں وہ مسلمان اپنے عقیدہ سمجھاتے تھے کہ یہ جو لوگ لفظ بول جاتے ہیں کہ یہ اتفاقاً ہو گیا، جی اتفاقاً ایسا ہو گیا، وہ کہتے تھے جو اصحاب طبع کہتے ہیں کہ مزاج کی وجہ سے ایسے ہو گیا، معاشرے کی وجہ سے ایسے ہو گیا، معاشرتی اثرات ایسے تھے۔ ہم الحمدللہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہمارا رب سارا کچھ کرنے والا ہے۔ تو اتفاقات نہیں ہیں، اللہ کے ہاں ساری منصوبہ بندی ہے، ایک فرد سے لے کر بلکہ ایک ذرے سے لے کر بین الاقوامی سطح پر ہر قوم کا، ہر فرد کا اس کے یہاں پورا نظام ہے۔ تو ہم تو نہیں جانتے، لیکن اللہ جانتا ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے کس شہر میں پیدا کرنا۔ بلکہ اس خانہ کعبہ کی نا ایک جو شان بیان ہوئی قرآن میں وہ ہے، اس پر دیکھو غور کریں، اس میں لفظ ہے ہدی للعالمین۔ یہ خانہ کعبہ جو ہے یہ ساری کائنات کے لیے ہدایت دینے والا ہے، یہ لفظ ہے قرآن کریم کے۔ پہلے کہا کہ اس کو برکت دی، اور دوسرا اس کی شان بیان کی وہ ہدی، یہ تمام کائنات کو ہدایت دینے والا ہے۔ اب بحیثیت ایک عقل مند آدمی ان لفظوں کو پڑھے وہ کہے گا یار وہ تو اینٹوں کا بنا ہوا ہے، دیکھو نا پہلے دن سے اب تک پتھروں سے بنا، اب بھی پتھروں سے بنا ہوا ہے، دیواریں ہیں، نہ بولتا ہے نہ کرتا ہے، اس نے کیسے ہدایت دینی ہے؟ تو اس کے تحت مفسرین نے یہی بیان کیا کہ اصل سب سے بڑا ہادی اس شہر میں پیدا ہونا اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ ساری منصوبہ بندی، پھر بلکہ مدینہ طیبہ کی آپ تاریخ پڑھیں، ایک ایک شے، اسی لیے قرآن مجید نے 2 مقام پر جو اہل کتاب تھے، اہل کتاب کا ترجمہ آپ کریں پڑھے لکھے لوگ، قرآن کریم نے اہل کتاب کہا، اہل کتاب سے مراد تھا پڑھے لکھے لوگ، جتنے پڑھے لکھے لوگ تھے وہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ وہ حضور علیہ السلام کو اس طرح پہچانتے تھے جس طرح انسان اپنی اولاد کو پہچانتا۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جس طرح ماں باپ کو اپنی اولاد کا پک ہوتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ میری بیٹی ہے، فرمایا اس طرح پڑھے لکھے لوگ حضور کو پہچانتے ہیں۔ آپ کی جائے ولادت معروف تھی، جائے ہجرت معروف تھی، ایک ایک شے اللہ کریم نے آشکار کر دی تھی۔ تو یہ وہ شہر ہے، بلکہ اگر آپ جس طرح آپ کہتے ہیں کہ میں لاہوری ہوں، میں سیالکوٹی ہوں، اگر حضور علیہ السلام کا اصل شہر جو ہے وہ مکہ شریف ہے، آپ کی ولادت مبارکہ مکہ میں، آپ کی ظاہری حیات کے 53 سال مکے میں گزرے، 53 سال۔ مدینہ طیبہ جو ہے اس کو ظاہری حیات کے 10 سال، بے شک ہم پھر تا قیامت اور قیامت کے بعد تک آپ شہر مدینہ میں ہیں، لیکن 53 سال اس سے مکہ مقام بھی آپ پر آشکار ہونا چاہیے۔ جہاں میرے اور آپ کے کریم آقا ایک لمحہ ٹھہر جائیں اس جگہ کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ تو وہ شہر، وہ گلیاں، وہ سڑکیں کتنی مقام والی ہیں کہ جن میں 53 سال ہمارے کریم آقا نے بسر فرمایا۔ میں تو آپ سے عرض کروں گا کہ ہمیں مکہ سے بھی محبت، کچھ لوگوں کو میں نے اس طرح کے جملے سنے ہیں
ہم لوگ بڑے نیچے کے لوگ ہیں، یہ باتیں ہمیں نہیں کرنی چاہیے کہ جی مکہ میں بڑا جلال ہے، جی مدینے میں بڑا جمال ہے۔ تجھے کیا پتہ جلال کیا ہوتا ہے، جمال کیا ہوتا ہے؟ ایسے ہی کئی لوگ کہیں گے جی میں بس 5 دن ہی مکے میں رہتا ہوں جی، پھر میں مدینہ طیبہ چلا جاتا ہوں۔ تجھے پتہ ہی نہیں مکہ ہے کیا۔ ابھی ہمارے ایک نمازی مجھے جی میں ریاض جا رہا ہوں تو میں مدینہ طیبہ جاؤں یا مکہ جاؤں؟ میں نے کہا جہاں نصیب ہو جائے چلے جاؤ۔ انہوں نے کہا جی میں مدینہ نہ جاؤں۔ میں نے کہا یہ تو وہ کہے نا جو فرق کرتا ہے، اور میرے نزدیک خانہ کعبہ بھی دونوں کا گھر ہے اور مدینہ طیبہ بھی دونوں کا گھر ہے۔ یہ میں اور آپ نے تفریق کر دی ہے، تو جو گلی نصیب ہو جائے۔ مکے سے بھی آپ پیار کریں یا نہ کریں، رسول کریم پیار فرماتے۔ حضور کو دیکھو نا، حضور کو نہیں پتا کون سا شہر افضل ہے، کون سی جگہ افضل ہے، بلکہ آپ پڑھیں ہجرت، اس موقع پر آپ کے ساتھ تھے نا سیدنا صدیق اکبر، وہ کہتے ہیں جب تک مکہ کی فضائیں اور علاقہ نظر آ رہا تھا نا، تو جتنی دیر تک وہ علاقہ ہوتا ہے نا، حدود نظر آتے ہیں، تو حضور مڑ مڑ کے دیکھتے تھے۔ اللہ کے حکم پر نکلے ہیں مکہ سے، لیکن سواری پہ نا مڑ مڑ کے دیکھتے تھے مکہ کی طرف۔ اس سے حضور کا پیار نظر نہیں آتا۔ وہ جبریل پھر آیت لے کر آئے، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد۔ اے نبی پریشان نہ ہو، میں تجھے جس ذات نے تجھ پہ قرآن نازل کیا، جس کی وجہ سے شہر سے لوگ نکال رہے ہیں، میں بڑی عزت کے ساتھ تجھے واپس لاؤں گا یہاں۔ تو یہ ہمارے علم ہے۔ پھر آپ ذرا وہ کیفیت دیکھیں کہ جب حضور حج پر آئے صلی اللہ علیہ وسلم، تو کتنی محبت ہے کہ جس طرح بچہ اپنی ماں سے چمٹ جاتا ہے، اسی طرح میرے اور آپ کے مصطفیٰ خانہ کعبہ کے ساتھ چمٹ گیا۔ اس مقام کو کہتے ہیں ملتزم، جہاں میرے اور آپ کے کریم آقا خانہ کعبہ کے ساتھ چمٹے نا، اس کو کہتے ہیں ملتزم۔ ملتزم کا معنی کیا ہے؟ چمٹنے والی جگہ۔ تو اس جگہ کو ملتزم کہتے کیوں ہیں؟ کہ جہاں نبی کریم نے خانہ کعبہ کو جفی ڈال دی اور میرا اور آپ کا جی نہیں لگ رہا وہاں، اس کا مطلب یہ کہ آپ کے اندر ہے ہی کچھ نہیں۔ اس کا معنی یہ کہ آپ سمجھتے ہی کچھ نہیں، آپ نے اسلام اپنا ہی بنا رکھا ہے۔ ایک ہے ڈاکٹر خلیل رحمہ اللہ خاطر نے ایک بڑی اچھی بات لکھی، انہوں نے کہا ایک ہے دلی رجحان، اس پر انسان کا کنٹرول نہیں ہوتا۔ دیکھو نا، ایک قدرتی طور پر رجحان ہو جاتا ہے، وہ انسان کا مکہ کی طرح ہو جائے، مدینہ طیبہ، اس پر کنٹرول نہیں ہے۔ لیکن ادب تو دونوں کا کرنا، احترام دونوں کا کرنا۔ میرے پاس ایک آدمی آئے، جی ہم نے اس دفعہ، وہ جاتے ہیں نا رمضان شریف میں آخری عشرہ، وہاں کئی حاج نمازی وہاں سے، تو اس دفعہ ہم نے وہاں فیصلہ کیا جی کہ ہم مفتی صاحب کے پاس جائیں گے، انہیں کہیں گے شہر مدینہ کے آداب پر کچھ لکھ دو، ہم چھاپیں گے۔ تو میں نے کہا کہ مجھے اجازت ہے میں مکہ کے آداب بھی اس میں شامل کر دوں؟ یا جان بوجھ کے میں نے یہ جملہ استعمال کیا، میں نے کہا اگر مجھے آپ اجازت دیں تو آپ شہر مدینہ کا ادب بیان کر رہے ہیں، کرنا چاہیے، تو اجازت دیں تو میں مکہ شریف کے بھی آداب اس میں شامل نہ کر دوں۔ سمجھانا کیا تھا کہ دونوں جگہ کا ادب ہے، دونوں جگہ کا احترام ہے، لہذا یہ باتیں میں اور آپ نہ کیا کریں کہ جی مکہ میں بڑا جلال، جی مجھے نہیں آج میں مثلا حاضر ہوتا ہوں، مجھے نہیں کوئی جلال نظر آیا یا فلاں نظر آیا، شکر ہے کہ یا اللہ نصیب ہو گیا، جہاں آنا نصیب ہو گیا، شکر ہے۔ اچھا پھر یہ بھی ایک تصور بڑا عجیب ہے، کئی کتابوں میں نے پڑھا، کیونکہ لکھنے والے لوگ بڑے، مثلا میں اسے نام نہیں لیتا، جی فلاں بزرگ کو حکومت نے کہا کہ آپ سیدھے مدینہ طیبہ چلے جائیں، انہوں نے کہا نہیں میں مکہ جاؤں گا، اور آگے جو وجہ